کبھی ایسا ہوا کہ تم نے آئینے میں خود کو دیکھا اور دل میں یہ خیال آیا کہ میری حیثیت آخر کیا ہے؟ میں نہ کوئی غیر معمولی انسان ہوں، نہ ہی کوئی بڑی شخصیت، بس ایک عام سا بندہ ہوں۔ لیکن آج میں تم سے ایک ایسی حقیقت شیئر کرنا چاہتی ہوں جس پر شاید تم نے پہلے کبھی غور نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمہاری قدر بہت زیادہ ہے۔ یہ صرف دل کو تسلی دینے والی بات نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کی 7 ایسی نشانیاں ہیں جو شاید تمہاری اپنی زندگی میں موجود ہیں، مگر تم نے کبھی انہیں اس زاویے سے نہیں دیکھا۔ آؤ آج انہی 7 نشانیوں پر غور کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ جب تم یہ باتیں سنو تو تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، غم کی وجہ سے نہیں بلکہ اس احساس سے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتنی رحمت اور شفقت فرمائی ہے۔ اسی لیے جلدی میں مت جاؤ، آخر تک سنو اور پھر خود فیصلہ کرو کہ کیا واقعی تم اللہ کے نزدیک خاص ہو یا نہیں۔ پہلی نشانی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آزمائش اور تکلیفوں سے گزارا۔ شاید یہ بات پہلی نظر میں عجیب لگے کہ تکلیف بھی کسی خاص ہونے کی علامت ہو سکتی ہے، مگر قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں بلکہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے۔ جس چیز کی قیمت ہوتی ہے اسی کو سنوارا جاتا ہے۔ سونے کو آگ میں اس لیے ڈالا جاتا ہے کہ تاکہ اس کی میل کچیل دور ہو جائے، جبکہ بے قیمت پتھر کے ساتھ ایسا نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح جب تم زندگی کی مشکلات سے گزرے تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اللہ نے تمہیں بے وقت نہیں سمجھا بلکہ تمہیں ایسا قیمتی بندہ جانا جسے مزید بہتر اور مضبوط بنانا مقصود تھا۔ اس لیے تمہارا ہر دکھ دراصل تمہاری اہمیت کی ایک نشانی ہے۔ دوسری نشانی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری کچھ دعائیں فوراً قبول نہیں کی۔ یاد کرو، شاید تم نے کسی چیز کے لیے بہت دعا کی تھی، کوئی رشتہ، کوئی نوکری، کوئی خواب یا کوئی موقع، مگر وہ تمہیں نہ مل سکا۔ اس وقت تمہیں محسوس ہوا ہوگا کہ شاید اللہ نے تمہاری پکار نہیں سنی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دعا سنتا ہے مگر اپنی حکمت کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ کسی چیز کو اس لیے روک لیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ چیز تمہارے حق میں بہتر نہیں۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو ہر وہ چیز نہیں دیتی جس کی وہ ضد کرتا ہے، کیونکہ اسے بچے کی بھلائی زیادہ عزیز ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں پر بے حد وسیع ہے۔ اگر اس نے کسی خواہش کو پورا ہونے سے روک دیا تو ممکن ہے کہ وہ تمہیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہے۔ اس لیے ہر نامنظور دعا کو محرومی نہ سمجھو، بلکہ کبھی کبھی وہ اللہ کی حفاظت اور رحمت کی ایک شکل ہوتی ہے۔ تیسری نشانی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بار بار گرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا سکھایا۔ ذرا اپنی زندگی پر نظر ڈالو، کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوا کہ تم نے سوچا اب حالات بہتر ہوں گے، مگر اچانک کوئی نئی آزمائش سامنے آ گئی، تم ٹوٹے، پھر سنبھلے، پھر دوبارہ آزمائے گئے۔ شاید تم نے اسے بدقسمتی سمجھا، لیکن ممکن ہے حقیقت کچھ اور ہو۔ طاقتور انسان ہی بڑے امتحان برداشت کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسی بندے کو زیادہ مضبوط بناتا ہے جس میں آگے بڑھنے اور ہر بار سنبھلنے کی صلاحیت موجود ہو۔ ہر آزمائش کے بعد تم پہلے سے زیادہ سمجھدار، زیادہ مضبوط اور زیادہ صبر والا بنے۔ اگر غور کرو تم محسوس ہوگا کہ تمہاری زندگی کے مشکل ترین دنوں نے ہی تمہیں آج کا انسان بنایا ہے۔ اسی لیے بار بار ٹوٹ جانا تمہاری کمزوری نہیں بلکہ اس مضبوط شخصیت کی تیاری تھی جو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر پیدا کرنا چاہتا تھا۔ چوتھی نشانی، اللہ تعالیٰ نے کبھی تمہیں مکمل طور پر بے سہارا نہیں چھوڑا۔
اپنی زندگی کے ان لمحوں کو یاد کرو جب تمہیں لگا تھا کہ اب کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں۔ اپنے بھی دور ہو گئے، دوست بھی بچھڑ گئے اور ہر طرف تنہائی محسوس ہونے لگی۔ لیکن اگر آج تم یہ بات سن رہے ہو، سانس لے رہے ہو اور زندگی کا سفر جاری ہے، تو سوچو تمہیں اس مشکل وقت سے کس نے نکالا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر موڑ پر کسی نہ کسی ذریعے سے تمہاری مدد کی۔ کبھی کسی اجنبی کے ایک جملے نے حوصلہ دیا، کبھی اذان کی آواز نے دل کو سکون بخشا، کبھی دعا میں بہنے والے آنسو تمہارے لیے طاقت بن گئے، اور کبھی کسی چھوٹی سی بات نے دوبارہ جینے کی امید جگا دی۔ شاید تم نے اس وقت محسوس نہ کیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہر قدم پر تمہارے ساتھ تھا۔ آج تک تمہارا محفوظ رہنا، ہر آزمائش سے گزر جانا اس کی رحمت اور خاص توجہ کی نشانی ہے۔ 5ویں نشانی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے لوگوں سے ملوایا جنہوں نے تمہیں سبق دیا۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی آئے ہوں گے جنہوں نے تمہارا دل دکھایا، تمہیں دھوکہ دیا یا تمہارا اعتماد توڑا۔ اس وقت شاید تمہیں لگا کہ یہ صرف ایک سزا ہے، مگر وقت گزرنے کے بعد احساس ہوا کہ انہی تجربات نے تمہیں بہت کچھ سکھایا۔ تم نے لوگوں کو پہچانا، اپنی قدر کرنا سیکھی، اور سب سے بڑھ کر یہ جانا کہ حقیقی بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ ہر تلخ تجربہ دراصل تمہاری شخصیت کی تعمیر کا حصہ تھا۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں مشکل لوگوں سے اس لیے ملاتا ہے تاکہ ہم آنے والے بڑے امتحانات کے لیے تیار ہو جائیں۔ 6ٹھی نشانی، تمہارے دل کی بے چینی۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل مطمئن نہ ہو؟ مال بھی ہو، رشتے بھی ہوں، کامیابیاں بھی مل جائیں، پھر بھی اندر ایک خلا محسوس ہو۔ بہت سے لوگ اسے اپنی کمزوری سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ ایک بہت بڑی نشانی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں ایک ایسی جگہ رکھی ہے جسے دنیا کی کوئی چیز مکمل طور پر نہیں بھر سکتی۔ وہ سکون صرف اللہ تعالیٰ کی یاد، اس کی قربت اور اس پر بھروسہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر تمہارے دل میں یہ بے چینی موجود ہے تو اسے مایوسی نہ سمجھو۔ ممکن ہے یہی کیفیت تمہیں اپنے رب کے مزید قریب لے جائے۔ جو شخص اللہ کی تلاش میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ 7ویں نشانی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ پیغام سننے کا موقع دیا۔ ایک لمحے کے لیے سوچو، اگر تم یہ بات کیوں سن رہے ہو، کیا یہ صرف ایک اتفاق ہے یا اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے؟ جب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دل میں اس کی محبت پیدا ہوتی، تو اللہ تعالیٰ بھی اسے اپنی رحمت کی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آج یہی وہ لمحہ ہو جس میں اللہ تعالیٰ تمہیں یہ احساس دلانا چاہتا ہو کہ تم اس کی رحمت سے کبھی دور نہیں تھے۔ اگر تم اپنی زندگی پر غور کرو تو محسوس ہوگا کہ ہر آزمائش، ہر تخیر، ہر جدائی، ہر آنسو اور ہر بے چینی نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کیا۔ یہ سب واقعات بظاہر مشکل ضرور تھے، لیکن انہی کے ذریعے تمہاری شخصیت مضبوط ہوئی، تمہارا ایمان پختہ ہوا اور تم نے اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھا۔ اسی لیے خود کو کبھی بے وقت یا ناکام مت سمجھو۔ ممکن ہے تمہارے رب نے تمہارے لیے وہ مقام لکھ رکھا ہو جس تک پہنچنے کے لیے ان تمام امتحانات سے گزرنا ضروری تھا۔ آج رات جب تم سجدے میں جاؤ تو اپنے رب کے سامنے دل کھول کر صرف اتنا کہنا، یا اللہ، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تیری رحمت ہر لمحے میرے ساتھ تھی۔ میں تیرا بے حد شکر گزار ہوں۔ مجھے ہمیشہ اپنی رضا والے راستے پر قائم رکھ اور کبھی اپنی رحمت سے محروم نہ کر، آمین۔ اگر یہ پیغام تمہارے دل میں امید، حوصلہ یا اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس پیدا کرے تو اسے کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچاؤ جو مایوسی کا شکار ہے
یہ خود کو تنہا اور بے وقت سمجھتا ہے۔ ممکن ہے تمہارے ذریعے اس کے دل میں بھی امید کی ایک نئی روشنی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت، ہدایت اور محبت نصیب فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان سے زندہ رکھے اور ہر آزمائش کو ہمارے لیے خیر اور کامیابی کا ذریعہ بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔